بزرگان محترم، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کے فضل و احسان سے جمعہ کے مبارک دن میں اور آپ اس پاک بارگاہ میں آئے بیٹھے ہیں، ہر دعا سے ضروری دعا یہ ہے خدا تعالی ہمیں آخری سانس تک اپنی عبادت بندگی کی توفیق بخشیں۔ خدا کرے ہم ایمان پاک کلمہ پر جئیں اور ایمان پاک کلمہ پر ہمیں موت نصیب ہو۔ میرے محترم دوستو، ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد مکہ المکرمہ میں پورے 13 سال مشرکین مکہ کا ظلم و جبر برداشت کیا، ہر طرح کا تشدد، ستانا، طعن و تشنیع، جو کچھ ان ظالموں سے بن سکا انہوں نے کیا۔ آپ علیہ السلام خندہ پیشانی سے برداشت فرماتے رہے، ظلم کے جواب میں دعائیں دیتے رہے، تاہم بسا اوقات آپ پریشان ضرور ہو جاتے تھے، دل میں تنگی ضرور محسوس کرتے تھے۔ ایک انسان ہمدردی اور اخلاص کے ساتھ اگر کسی کو سمجھاتا ہے، وہ سمجھنے کے بجائے الٹا مذاق بنائے، نہ صرف یہ کہ بات نہ مانے، ظلم اور مقابلہ پر اتر آئے، پھر دکھ ہونا فطرتی امر ہے۔ آج اگر کوئی استاد یا والدین یا کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو 2، 3 یا 4 دفعہ سمجھائے اور وہ باز نہ آئے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، ماں باپ استاد کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، اس سے زیادہ برداشت نہیں ہوتی۔ کمال ہے دونوں جہانوں کے سردار اللہ کے محبوب 2-4 دفعہ نہیں، پورے 13 سال اسی کیفیت میں رہے۔ آپ سمجھا رہے ہیں، وہ انکار کر رہے ہیں، آپ دعائیں دے رہے ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں، آپ شفقت و محبت سے پیش آ رہے ہیں اور ان کی مخالفت، انکار بڑھتا جا رہا ہے۔ خداوند قدوس نے آپ کی اس کیفیت کا تذکرہ کیا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں ان مشرکین مکہ کی باتوں سے آپ پر کیا اثر پڑتا ہے، کس قدر دل پریشان اور تنگ ہوتا ہے، آپ کی یہ کیفیت ہم جانتے ہیں۔ پھر آپ کی تسلی کے لیے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ گزرے انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اس لیے آپ دیکھیں، مخلصانہ دعوت کے مقابلہ میں انکار، مخالفت، ظلم، گالی گلوچ، طعن و تشنیع
یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، جس نے بھی اللہ کی طرف بلایا، جس قدر بھی انبیاء کرام تشریف لائے، کم و بیش ہر ایک کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، فرمایا قرآن پاک میں جو ہم انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں، ان قصوں کے اندر، ان واقعات کے اندر عبرت کا سامان ہے۔ عبرت کہتے ہیں سیکھنے کو۔ آپ بھی سیکھیے کہ مجھ سے پہلے انبیاء کرام بھی یہ برداشت فرماتے رہے۔ آپ کا انکار کرنے والے بھی سیکھیں کہ نبی کی دعوت کا انکار کتنا بڑا عذاب لا سکتا ہے۔ آپ کے ماننے والے بھی سیکھیں پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہنے والوں کو اللہ کیسے کیسے انعامات، فتح و نصرت سے نوازتے ہیں۔ سب کے لیے سیکھنے کا سامان ہے، البتہ عبرت کے لیے، سیکھنے کے لیے عقل چاہیے۔ آج مجھے کوئی ضرورت سے زیادہ سستی نظر آ رہی ہے، چہروں پر مردنی، جمود، موت۔ ایمان والے کا چہرہ کھلا ہوگا، وجوہ یومئذ ناظرہ، تازگی۔ کسی پھل اور سبزی پر جب وہ دھو کر لگاتے ہیں، پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں، وہ تازگی ہوتی ہے۔ ایمان والا چہرے کی تازگی سے پہچانا جائے گا، یوں کھلا کھلا، دور سے سمجھ لگ جائے گی۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے چہروں پر تازگی ہونی چاہیے، مسکراہٹ ہونی چاہیے، پتہ چلے زندوں میں بیٹھے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ، متوجہ اس لیے کیا، بات بہت اہم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عبرت وہ پکڑتے ہیں، سیکھتے وہ ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ دنیا کے معاملات بھی دیکھ لیجئے، فن و ہنر، تعلیم و تربیت، کون سا بچہ سیکھے گا جو عقل رکھے گا؟ عقل سے محروم کچھ نہیں سیکھ سکتا۔ سالہ سال لگ جاتے ہیں، جہاں سے شروع کرتا ہے وہیں کھڑا رہتا ہے، عقل ہی نہیں۔ سیکھنے کے لیے عقل ضروری۔ انبیاء کرام کے تذکرے قرآن پاک میں موجود، ان کے ماننے والوں کے تذکرے قرآن پاک میں موجود، ان کے مخالفین کے تذکرے قرآن پاک میں موجود، لیکن عبرت وہ پکڑے گا، سیکھے گا وہ جس میں عقل ہوگی۔ یہاں آپ اگر توجہ دیں، ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہے کہ میرے پاس عقل نہیں؟ بے وقوف سے بے وقوف انسان اور پاگل بھی کہے گا کہ میرے پاس عقل ہے۔ مینٹل ہاسپٹل میں بھی شاید کوئی اعتراف نہ کرے، وہ بھی کہیں گے ہم عقل مند ہیں۔ وہ تو خود کو اتنا عقل مند سمجھتے ہیں، ان میں سے کوئی صدر ہوتا ہے، کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے، اور کوئی اس سے بھی اوپر۔ پھر سوال یہ ہے، اتنا کچھ قرآن پاک میں ذکر ہے، بیان ہوتا ہے، سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، زمانے بیت جاتے ہیں سب کچھ کہتے سنتے، تو ہمیں عقل کیوں نہیں آتی؟ ہمیں عبرت کیوں نہیں آتی؟ ہم تو کچھ بھی نہیں سیکھتے۔ قرآن پاک کہتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ، ان قصوں میں عبرت ہے، سیکھنے کا سامان ہے۔ لیکن عقل والوں کے لیے، عقل ہے تو سیکھتے کیوں نہیں؟ اگر سوال ذہن میں جگہ پا گیا ہے تو میں جواب عرض کروں گا، عقل ہے، استعمال نہیں۔ عقل ہے، استعمال نہیں۔ اگر آپ پھر بھی نہ مانیں گے تو
اگلی بات میں یہ کہوں گا کہ استعمال ہے یہاں نہیں، چار دیواری سے باہر ہے۔ باہر عقل چلتی ہے مسجد سے باہر، اس لیے بازار چلتے ہیں۔ مسجد سے باہر عقل چلتی ہے اس لیے کاروبار چلتے ہیں، فن و ہنر سیکھا جاتا ہے۔ انسان پیدل چلتے کھسکتے کھسکتے اب ہواؤں پر اڑ رہا ہے، نئی سے نئی دریافت ہے، نیا سے نیا فن ہے، نیا سے نیا فراڈ ہے، ڈاج دینے کا طریقہ ہے، یہ سارا عقل کے استعمال سے ہے۔ لیکن یہ کتاب مجید انسانی عقل یہاں استعمال نہیں ہو رہی۔ یہ احادیث مبارکہ، یہ گزرے انبیاء کرام کے تذکرے، کیا ہوا ان کے ماننے والوں کا، کیا بنا ان کے مخالفین کا۔ قرآن پاک جن قصوں تذکروں سے بھرا پڑا ہے، یہاں پر عقل کا استعمال 0%۔ اس لیے نہ سیکھتے ہیں، نہ عبرت ہے، نہ سبق ہے، کچھ بھی نہیں۔ جو کنڈیشن، جو کیفیت 30 سال پہلے تھی وہیں کھڑے۔ دینی علم، دینی شعور، قرآنی علم، قرآنی شعور جو 20 سال پہلے تھا، 30 سال پہلے تھا، کسی چیز کو جو 35 سال پہلے سکھا دیا گیا تھا، نماز ہے، جنازہ ہے، صحیح ہے، غلط ہے، کلمہ ہے، صحیح ہے، غلط ہے، اس کا مطلب صحیح ہے، غلط ہے، جو 38 سال پہلے سیکھا تھا آج بھی وہی ہے۔ اتنی سی عقل استعمال نہیں کی۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی۔ سب کچھ سیکھ لیا، عقل استعمال کر لی، دنیا جہان کے اچھے برے فن فراڈ سب سیکھ لیا، چلا رہے ہیں، روز عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، لیکن عقل استعمال نہیں ہوئی تو یہاں نہیں ہوئی، یہ ماننا پڑے گا۔ خیر، اس لیے میں کہا کرتا ہوں یہاں بھی سنتے ہوئے صرف یہ ریڈار استعمال نہ ہو، یہ استعمال ہو، یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بات ہو رہی ہے، کہاں سے ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، پھر سمجھیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 13 سال مکہ میں ظلم و جبر کا سامنا رہا۔ قرآن پاک میں گزرے انبیاء کے تذکرے ہوئے، پھر فرمایا گیا ان قصوں کے اندر عبرت کا سامان ہے، سیکھنے کا سامان ہے، کوئی سیکھے تو۔ جاتے جاتے ایک چیز اور عرض کر دوں، دنیا کے آج جتنے مسائل ہیں، میرے اور آپ کے ذاتی اجتماعی جتنے مسائل ہیں، مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم عبرت نہیں پکڑتے، سیکھتے نہیں۔ جو سیکھتے ہیں وہ پریشانیاں بڑھانے والے کام ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص بازار سے جا رہا تھا، ننگے پاؤں، جوتے نہیں، بڑا عبادت گزار اللہ کا بندہ، دل میں خیال آیا، واہ اللہ، کب سے تیری عبادت بندگی میں لگے ہیں اور حال یہ ہے پاؤں میں جوتے بھی نہیں، لوگوں کو کیا کچھ تو نے دے دیا، میرے پاؤں میں جوتے بھی نہیں۔ تھوڑا سا آگے چلا، دیکھا ایک شخص پاؤں سے محروم گھسٹتا ہوا آ رہا ہے، فوراً توبہ میں گر گیا، اللہ معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، آپ نے تو مجھے پاؤں دے دیے، اتنی بڑی دولت دے دی، پاؤں پر چل رہا ہوں، جوتے نہیں تو کیا ہوا۔ اب سیکھنے والا تھا، عقل تھوڑی سی استعمال ہوئی، اللہ نے کیسے اپنی ذات کی طرف متوجہ کر دیا۔ اللہ ہمیں بھی
عقل کا استعمال سکھا دیں، ہم بھی عبرت پکڑنے والے سیکھنے والے بن جائیں۔ دائیں بائیں دیکھ کر سن کر بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ انبیاء کرام کے ان تذکروں میں سب سے زیادہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، سورہ ہود میں، زمر میں، اور پھر ایک مستقل سورت سورہ نوح نازل ہوئی۔ وہ اس لیے کہ جس کیفیت سے ابتدا میں نے جو بات عرض کی، جس کیفیت سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں گزر رہے تھے، صبر و حوصلہ ظلم کا سامنا، اس کیفیت سے سیدنا نوح 950 سال گزرے۔ 950 سال لوگوں کو ہمدردی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتے رہے، اللہ کے حضور جھکنے کا کہتے رہے، دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ پورے 950 سال اور مقابلے کے اندر پورے 950 سال آپ کا انکار ہی ہوتا رہا۔ نبی کا ظرف، نبی کا دل، اللہ کی طرف بلانے والا داعی مبلغ ایسا ہی ہونا چاہیے، دل اس کا سمندر، کھلا دل۔ اب کمال کی بات نہیں، 950 سال۔ آج اگر اپنی سگی اولاد 3 سے 4 دفعہ ہماری بات نہ مانے، 5ویں دفعہ ہاتھ اٹھ جاتا ہے۔ بہن، بھائی، شاگرد، کوئی چھوٹا، کتنا بھی ہم برداشت کرتے ہیں۔ کیا عظیم الشان پیغمبر تھے، 950 سال مایوس نہیں، لگے رہے لگے رہے لگے رہے۔ بات ایک ہی تھی، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ بت، یغوث، یعوق، نصر قرآن پاک میں تذکرہ ہے، چھوڑو انہیں، ان سے کچھ نہیں ہونا، کوئی امید مت رکھو۔ ان اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی مانو، صرف اللہ کے بنو، صرف اللہ سے جڑو، صرف اللہ کے حضور جھکو، صرف اللہ سے محبت، صرف اللہ پر ایمان، صرف اللہ سے امیدیں۔ ان اعبدوا اللہ، ہر پیغمبر کی دعوت لا الہ الا اللہ، صرف اللہ کی ذات۔ تھوڑی دیر پہلے میں ذکر کر رہا تھا، 35 سال پہلے جب تھوڑا سا شعور آیا، 40، 38، ہر ایک اپنا حساب لگائے، لا الہ الا اللہ ان 4 لفظوں کے بارے میں جو سنا تھا، ارد گرد سے کہیں کان میں بات پڑ گئی تھی، ہم ابھی تک وہیں کھڑے ہیں، اتنی سی ترقی نہیں کی۔ لا الہ الا اللہ کیا مطلب؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بلا شبہ ایسے ہی ہے، یہ کوئی غلط ترجمہ نہیں، غلط مطلب نہیں، ایسے ہی ہے۔ لیکن اس کے اندر کبھی گئے کہ ان بولوں میں ہے کیا، مزید کچھ سیکھا؟ یہ اتنی سرسری بات تو نہیں، اتنی معمولی بات تو نہیں۔ ایک حضرت نوح 950 سال لا الہ الا اللہ سمجھاتے رہے، 950 سال بول ایک ہی لا الہ الا اللہ۔ پھر ایک نوح نہیں، 1,24,000 انبیاء کرام، بنیادی دعوت یہی تھی، یہی 3 سے 4 بول سکھاتے رہے لا الہ الا اللہ۔ تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں، لیکن ہم وہیں کھڑے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کیا مطلب؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میاں تھوڑا آگے تو چلو، سیکھو تو صحیح، کسی اللہ والے سے پوچھو تو صحیح، کہیں گھٹنے ٹیک کر بیٹھو تو صحیح، اس میں ہے کیا؟ بس توجہ دلانی تھی، وقت نہیں ہے، البتہ تھوڑی سی بات ضرور کروں گا۔
اس میں دو چیزیں ہیں، ایک انکار، دوسرا اقرار۔ پہلا حصہ انکار، لا الہ، لا الہ۔ دوسرا حصہ اقرار، الا اللہ۔ اگر میں مثال سے سمجھاؤں تو ایسے ہوگا، کوئی محترم مہمان آ رہا ہے، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ گھر کی صفائی کر، کسی قسم کا کوڑا کرکٹ کوئی ایسی چیز گھر میں کمرے میں نہ ہو، کلین کر دیں، صاف ستھرا کر دیں۔ گھر جب صاف ستھرا ہو جائے گا پھر مہمان آتا ہے۔ دوسرے انداز سے سمجھ لیں، برتن میں کچھ چاہیے تو پہلے برتن میں موجود چیز کو باہر نکالو، خالی کرو۔ پہلے سے برتن بھرا ہوا ہے اور آپ نے وہی بھرا برتن پھر آگے کر دیا تو باہر سے آنے والی چیز اس میں آئے گی؟ ہرگز نہیں آئے گی۔ پہلے برتن کو خالی کرو پھر نئی چیز لو۔ اگر آپ یہ آسان سی باتیں سمجھ گئے تو میرے محترم دوستو، لا الہ، لا الہ یہ پہلے صفائی ہے۔ اندر موجود سارے بت، سارا گند، غلاظت، کوڑا کرکٹ، اندر موجود کسی سے محبت، اندر موجود کسی سے امید، اندر موجود کسی کا ڈر، اندر موجود کوئی بھی، سب نکالنا پڑے گا۔ یہاں کسی سے محبت نہیں، یہاں کسی سے امید نہیں، یہاں کسی کے آگے جھکنے کا جذبہ نہیں، یہاں کسی کا ڈر نہیں، یہاں کسی کی طاقت کا رعب نہیں۔ الا اللہ، یہ دل صرف اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ یہاں ایمان صرف اللہ پر، یہاں محبت صرف اللہ کی، یہاں معرفت صرف اللہ کی، یہاں امید صرف اللہ سے، یہاں خوف صرف اللہ کا، یہاں صرف اللہ، کوئی اور نہیں۔ اگر آپ متوجہ ہوں اور بات سمجھیں، اس تھوڑی سی تفصیل کو اگر آپ دل میں بٹھا لیں، جمائیوں سے دل میں نہیں بیٹھے گی۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اس ماحول میں جہاں پر یوں معرفت و محبت کی باتیں ہیں، ہم تو اپنے بزرگوں کے پاس یقین مانیے پورا دن یوں بیٹھے رہے، ساکت و جامد، پورے ہفتے یوں گزار دیے۔ اللہ کی توفیق سے ایسے بھی ہوا 3.5 4 گھنٹے کسی بزرگ کا درس سنا، ہلنے کی بھی یاد ہی نہیں رہا، ہم تو ہلے ہی نہیں۔ 3 گھنٹے ہو گئے ایسے بیٹھے، لکھ رہے، کوئی چیز رہ نہ جائے۔ اس لیے کہا تھا یہاں استعمال نہیں ہے اسی چیز کا۔ ہوشیار رہیے، وقت نہیں ہے، باتیں بہت مزے کی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اگر کوئی اس جملے کو اس کی روح کے ساتھ سمجھ لے اور دل میں اسے اتار لے، یقین مانیے اس میں وہ لطف ہے، وہ محبت ہے، وہ مستی ہے، وہ وارفتگی ہے، وہ عشق ہے، وہ امید ہے، اس میں وہ سہارا ہے کہ انسان سب سے بے نیاز ہو جائے۔ جام و ساغر سے اسے کوئی مقصود نہیں، جو تیری مست نگاہی کا مزہ جان گیا۔ جسے ان بولوں کی طاقت سمجھ آ گئی، اللہ کی ذات کا حسن، صفات، کمالات، طاقت، وہ ذات پورے اپنے تعارف کے ساتھ یہاں جلوہ گر ہو گئی، تو پھر اس دنیا میں رکھا کیا ہے؟
اللہ توفیق دیں تو کبھی صرف لا الہ الا اللہ پر پوری بات کریں گے۔ یہاں یہ سمجھا رہا تھا 950 سال سیدنا نوح نے کیا حوصلہ تھا، قوم کو یہی آواز لگائی، ان اعبدوا اللہ ان اعبدوا اللہ ان اعبدوا اللہ۔ قوم کے حالات کیا تھے؟ 3 جملے سناؤں گا، وقت نہیں ہے، اشارہ کر دوں گا۔ کم و بیش نوح کے مخالفین کے جملے تھوڑے سے لفظوں کے ہیر پھیر کے ساتھ آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، ایمان لانے کے باوجود ہیر پھیر تھوڑا سا ہے۔ چونکہ آج کی دنیا ہوشیار ہو گئی ہے، اسے چیزوں کے نام بدلنے کو بڑا تجربہ حاصل ہے۔ سود کو منافع بنا دیتی ہے، انشورنس بنا دیتی ہے، کنجروں کو ٹیلنٹڈ فنکار بنا دیتی ہے، اور خدا جانے کیسی کیسی چیزوں کے جو 35-30 سال پہلے کے لفظ تھے آج ہم نے نئے لفظ بنا دیے، چیزیں وہی ہیں۔ تو قوم چونکہ آج کی ہوشیار ہے، اس لیے سیدنا نوح کے مخالفین کے لفظ نہیں، لفظوں میں تھوڑا سا ہیر پھیر ہے، رویے وہی ہے۔ سب سے پہلی بات قوم نے کہی، ما نراک الا بشرا مثلنا، ما نراک الا بشرا مثلنا۔ نوح کیا بات کرتے ہیں، ہم آپ کی طرف کیوں آئیں، آپ کی دعوت پر لبیک کس بنیاد پر کہیں، آپ بھی تو ہمارے جیسے ہی ہیں۔ علم والے نبوت کے وارث ہوتے ہیں، جس معاشرے کو علم والے اپنے جیسے نظر آئے ان معاشرے کے سینوں میں علم نہیں اترتا۔ یاد رکھیے، آج علم والوں کی، مولوی کی جو تحقیر کی جا رہی ہے اس کا خمیازہ ہے کہ سینوں میں علم نہیں۔ دوسری چیز، ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا۔ نوح کی دعوت کے جواب میں قوم نے کہا، آخر آپ کے پیچھے کیوں چلیں، جو پہلے چل رہے ہیں ان کا حال نہیں دیکھتے، غریب، فاقہ کش، پھٹے پرانے کپڑے، پاس کچھ بھی نہیں، آج کے لفظوں میں بھوکے ننگے۔ ہم نے تو دنیا دیکھنی ہے، دنیا کے مسائل ہے، دنیا میں جینا ہے، بچے ہیں، مکان کا مسئلہ ہے، گاڑی بھی چاہیے، فلاں 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 فلاں، یہ واض و نصیحت پر رہیں تو پھر تو خالی ہاتھ ہی رہے۔ اس لیے سچ اور جھوٹ کے قصے، حرام و حلال کی باتیں، جائز اور ناجائز کے فلسفے، یہ مسجد جانے مولوی صاحب جانے، ہم تو ہر وہ کام کریں گے جس سے پیسہ آئے۔ تھوڑے سے لفظ ہم نے بدل دیے، رویے وہی ہیں۔ ہمارے نزدیک دین والا، غریب، فاقہ کش، اللہ کی ماننے والا، حلال و حرام، جائز و ناجائز کے معاملات میں پڑھنے والا، بے وقوف اور ہوشیار وہ جو ہر ایک کو کاٹ سکے۔ ما نرا لکم علینا من فضل، پھر کہنے لگے ہم تو آپ کو خود سے بہتر نہیں سمجھتے، ہمارے پاس دنیا کی دولت، پیسہ، مکان، سارا کچھ، کیا ہے آپ کے پاس؟ بل نظنکم کاذبین۔ آخری وار کیا، نوح 950 سال سے جو بات کر رہے ہیں، آخری بات ہماری طرف سے، ہم اسے جھوٹ سمجھیں۔ اب پیغمبر کا دل ٹوٹ گیا۔ اگر آپ بات سمجھ رہے ہیں، پیغمبر کا دل ٹوٹ گیا، 950 سال بعد پیغمبر کا دل ٹوٹ گیا، دست نبوت بلند کیے، فدعا ربا انی مغلوب فانتصر۔ اگر قدر ہوتی تو یہ کروڑوں کی دعا تھی۔ حضرت نوح نے، یعنی اس کی اہمیت سمجھیں کہ ایک پیغمبر جب مایوس ہو تو اس کے لفظ کیا ہے، اس کے بول کیا ہے۔ فدعا ربا، نوح نے رب کو پکارا، انی مغلوب فانتصر،
اس 3 لفظوں میں انی مغلوب فانتصر، ان 3 لفظوں میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات انی مغلوب، پیغمبر نے کہا میرے خدا میں ہار گیا، تھک گیا، بے بس ہو گیا، عاجز آ گیا، میں آپ کی طرف سے فریضے کی ادائیگی میں 950 سال رلتا رہا، کیا کچھ سہا برداشت کیا، باری الہ ہمت جواب دے گئی۔ یہ عاجزی رب کو پسند ہے، یہ ہار جانا قدرت کو پسند ہے، یہ کمزور پڑ جانا، بے بسی کا اعتراف کر دینا، میرے مولا میں تھک گیا، بہت لڑا، بڑی اپنی منمانی کی، کیا کچھ سوچ کر، کیا کچھ منصوبے بنا کر اپنی خوشیوں کا سامان اکٹھا کرتا رہا، اب تک تو نہیں ہوا، اب تک تو جو چاہتا تھا نہیں ملا، سارے منصوبے فلاپ، میرے مالک میں تھک گیا، اپنی بیماری سے، پریشانی سے، غربت سے، مسکینی سے، کوئی بھی کیفیت میرے مولا میں عاجز۔ اگر میں اور آپ سمجھیں تو ہم کتنے ترم خان ہیں کہ پاس دھیلا بھی نہیں اور رب کے سامنے ابھی تک اپنی شکست کا اعتراف بھی نہیں، ڈٹے ہوئے جی رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، نہیں مان رہے۔ رب کی نہ ماننا رب کے سامنے ڈٹنا ہے، نہیں مانتے، حی علی الصلاۃ نہیں آئیں گے، حی علی الفلاح نہیں آئیں گے، اپنی مرضی سے جئیں گے، اپنے فن سے رزق لیں گے، اپنی دکان سے رزق لیں گے، اپنی محنت سے کمائیں گے، لڑیں گے تو لڑو۔ تھوڑا تھوڑا سمجھ رہے ہیں، وقت نہیں ہے میں تفصیل میں جاؤں۔ پہلی چیز، دوسری چیز اس دعا میں فانتصر، دیکھو ادھر، زمین سے عاجزی، تھکاوٹ، اعتراف، کمزوری اوپر جاتی ہے، فانتصر، قدرت اپنی پوری بادشاہت کے ساتھ اس کے لیے نصرت نیچے بھیجتی۔ سیدنا نوح نے کہا انی مغلوب، میرے مالک میں تھک گیا، فانتصر، تو میری مدد کے لیے آ۔ ہوشیار رہنا، کبھی تھک ہار کر سیدنا نوح کے یہ بول، رات کے کسی پہر اٹھ کر رب سے عرض کرنا، یوں جولی پھیلا کر، انی مغلوب فانتصر، انی مغلوب فانتصر، انی مغلوب فانتصر، مالک میں تھک گیا میری مدد، مالک میں ہار گیا میری مدد، مالک میں بے بس ہو گیا میری مدد۔ پھر کیا ہوا؟ 100% نہیں، 120% توجہ رکھیں گے تو بات بڑی عجب ہے۔ وقت ختم ہوا، کاش وقت ہوتا ہم تفصیل میں جاتے۔ فدعا رب انی مغلوب فانتصر، یہ نیچے سے نوح کی دعا، اب اوپر سے جواب آتا ہے، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ۔ کاش رب کی بولی سمجھتے۔ اللہ نے فرمایا لقد نادانا نوح، نوح نے زمین سے ہمیں آواز دی، نوح نے زمین سے ہمیں پکارا، فلنعم المجیبون، محمد کی امت، قیامت تک آنے والی انسانیت سنو، فلنعم المجیبون، جب کوئی پکارے تو اس کی پکار پر لبیک کہنے والا، جواب دینے والا، سننے والا ہم سے بہتر کوئی نہیں۔ ہم سا کوئی ہے تو دکھاؤ، لاؤ کوئی رشتہ ڈھونڈ کر ہم سے بہتر سنے۔ باپ سنے گا ایک دن 2 دن، خدا جانے جب اولاد باپ کو پکارے تو باپ کسی اپنی پریشانی میں کسی کو پکار رہا ہے۔ محبت کرنے والی ماں بیٹا پکارتا ہے، روتا چیختا چلاتا ہے،
خدا جانے ماں سن رہی ہے، کسی کام میں پھنسی ہے، اپنی کسی تکلیف میں ہے، پھر جیتے جی تھوڑا بہت سن بھی لے، لیکن جب ماں باپ نے رخ پھیر لیا تو کسے سنائے؟ نوجوانوں، ماں باپ کی قدر کرو، پوچھو ان بوڑھوں سے۔ اب کبھی دل کرتا ہے جب دردیں اٹھتی ہے، ہائے امی، اب دل کرتا ہے کاش ماں کی گود ہوتی، سر رکھ کے رو لیتے۔ سنے کون ہائے صدائے دل، ملے کس سے آہ شفائے دل، وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا دے۔ قدر کرے، غنیمت سمجھے۔ اللہ فرماتے مجھ سے بہتر کوئی سننے والا نہیں، کوئی دوست نہیں، ہمدرد نہیں، رشتہ نہیں، کوئی پیارا نہیں۔ نادانا نوح نے جب ہمیں پکارا ہم نے سنا، فلنعم المجیبون، ہم سے بہتر کوئی بلانے والا نہیں۔ حکم دے دیا وَوَسْنَا الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی بنائیے۔ اب خشک سالی ہے، پانی پینے کو نہیں، اللہ کے نبی کشتی بنا رہے ہیں، لوگوں نے مذاق شروع کر دیا، تفسیر کا وقت نہیں۔ سیدنا نوح نے کہا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، آج ہنس رہے ہو کل ہم ہنسیں گے۔ نبی اور نبی والے، نبی اور نبی کے کام والے، نبی اور نبی کے نام والے، دنیا میں دنیا ان پر ہنستی ہے، لیکن وقت آتا ہے نبی اور نبی کے نام والے بدلے میں ہنسیں گے۔ ہنس لو جتنا ہنسنا ہے، کل ہم ہنسیں گے۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، وقت آیا جہاں خشک سالی تھی، زمین سے چشمے بہ پڑے، آسمان نے برسنا شروع کیا، پانی ہی پانی، پانی ہی پانی۔ نوح کی کشتی میں 950 سال کی محنت، صرف 80 لوگ تھے۔ داعی کو، مبلغ کو، اللہ کی بات کرنے والے کو، اللہ کی طرف بلانے والے کو اپنے کام سے غرض ہوتی ہے، نتیجے سے نہیں۔ ساری دنیا کا معاملہ ہے نتیجے پر فیصلہ۔ سال پوری ایک بچہ محنت کرتا رہا، وہ ہو گیا فیل اور نالائق ہو گیا پاس، تو دنیا تو ڈگری دیکھے گی، پاس کون ہوا فیل کون۔ اللہ کے ہاں ایسا نہیں، نتیجے پر فیصلہ نہیں، جوہد پر فیصلہ۔ کون لڑتا رہا، کون مرتا رہا، کون سہتا رہا، کون میری بات کرتا رہا، کسی ایک نے نہیں سنی، وہ میرے ہاں کامیاب نوح کی طرح۔ سیدنا حضرت نوح کی ایک بیوی، 3 بچے ساتھ، ایک بیوی اور دوسرے بچے الگ۔ وہ سامنے بیٹے پر نظر پڑی، فوراً آواز دی، یا بنی ارکب معنا۔ مجھے وقت کا احساس ہے، لیکن یہ بات بڑی قیمتی ہے۔ میرے بیٹے آجا، میری کشتی پر سوار ہو جا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹے نے کہا ابا ابھی اتنا پانی نہیں، وہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے بہت بلند ہے، میں اس تک جا پہنچوں گا، اس پر چڑھ جاؤں گا، اتنا پانی تو نہیں ہو سکتا کہ پہاڑ ڈبو دے۔ قال لا عاصم اليوم الا من رحم ربی، نوح نے کہا میرے بچے آج کوئی بچانے والا نہیں، آج بچے گا وہی جو کشتی نوح میں بیٹھے گا۔ ایسا ہی ہوا، فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، کشتی نوح میں بیٹھنے والے بچ گئے۔ بات سمجھیں، اگر یہی ہے تو قرآن پاک میں یہ تذکرہ عبرت کے لیے ہے، سیکھنے کے لیے ہے۔ کیا سبق دیتا ہے؟ سبق یہ دیتا ہے دنیا میں قوم نوح جیسے نافرمانوں پر طوفان آتے رہتے ہیں، بچتا وہی ہے جو کشتی نوح میں بیٹھتا ہے۔
ہر زمانے کے طوفان آئیں گے، گھیریں گے، پریشان کریں گے، بہا کے لے جائیں گے، بچے گا وہی جو نبی کی کشتی میں بیٹھے گا۔ کیا آج سارا کچھ کرنے کے باوجود غربت کے طوفان نہیں، بھوک کے طوفان نہیں، پریشانیوں کے طوفان نہیں، بیماریوں کے طوفان نہیں، اداسیوں کے طوفان نہیں، کیا آج ہم چاروں طرف سے گرے ہوئے نہیں؟ بچیں گے کیسے؟ میرے محترم دوستو، ایک ہی حل ہے، وہ بچے جو کشتی نوح میں بیٹھے، آج وہ بچیں گے جو سفینہ محمدی میں بیٹھے۔ اگر آپ یہی ہوں تو بہت لمبا نہیں، 3 لفظوں کا ایک مصرع، 3 کا دوسرا۔ میں حیران رہ گیا، بعض لوگ مراتب صاحب اتنے ذہین ہوتے ہیں، 3 لفظ اوپر کی لائن، 3 لفظ نیچے کی لائن، لیکن کیا کہہ گیا؟ جب میں نے کسی زمانے میں یہ دیکھا تھا، رات کا وقت تھا، میں موبائل میں دیکھ رہا تھا، مجھے مزہ نہیں آیا، میں اٹھا، میں نے لائٹ لگائی، میں بیٹھا، میں نے پھر دیکھا، پھر مزہ نہیں آیا، اسی وقت رات کے کسی پیر میں نے چائے بنائی، میں نے پھر دیکھا، کچھ 2 سے 2.5 گھنٹے ان 6 لفظوں کے ساتھ میں نے گزارے۔ کیا کہہ دیا؟ سنا دوں، سنبھال کے رکھیں گے۔ کہنے والے نے کہا، سفینہ بنائے رکھنا، سفینہ بنائے رکھنا طوفان آنے سے پہلے۔ 3 لفظ، بات ختم، چنگی امر صدو زندہ۔